حج کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، ایسا حج جو حج مبرور ہو، اللہ سبحانہ و تعالی کسی کو حج مبرور کی توفیق عطا فرما دیں، اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی کے ہاں سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں، یہ ایک بڑی جامع فضیلت والی حدیث بیان فرمائی گئی، جیسے مفسرین نے تفسیر کے بارے میں ایک اصول ذکر کیا ہے، ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، کہ قرآن پاک کی سب سے پہلے تفسیر قرآن پاک کی دوسری آیات کرتی ہے۔ ایک جگہ قرآن حکیم میں کوئی بات ارشاد فرمائی گئی، اسی بات کی وضاحت دوسری آیت میں فرما دی گئی، تو گویا قرآن پاک کی آیت ہی نے اس کا مطلب واضح کر دیا۔ ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ اور قرآن پاک کے بعد نمبر آتا ہے احادیث مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ۔ احادیث بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کی سنت بھی قرآن پاک کی تفسیر کرتی۔ اسی طرح احادیث میں بھی بعض مضامین ایسے بیان ہوتے ہیں کہ اگر دوسری احادیث میں غور کیا جائے تو پہلے والے مضامین کی اس میں تشریح ہو جاتی۔ اب جب حدیث میں یہ بیان فرمایا گیا الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، بھئی حج مبرور کے لیے تو اللہ تبارک و تعالی نے جو بدلہ رکھا ہے وہ صرف جنت ہے، جنت کے سوا اس کا کوئی صلہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا عظیم الشان یہ عمل ہے حج مبرور۔ اگر ہم دوسری احادیث میں غور کریں تو حج مبرور کی وضاحت ہو جاتی ہے، یہ کون سا حج ہے جس کو ہم حج مبرور کہیں؟ تو اس کے لیے دوسری حدیث جو میں نے خطبہ میں اللہ تعالی کی توفیق سے تلاوت کی، وہ حدیث اس کی شرح ہے، من حج للہ، جس حج کے اندر 3 شرطیں پائی جائیں وہ حج حج مبرور ہے۔ من حج للہ، سب سے پہلے اس نے حج اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا ہو۔ تو حج کی سب سے پہلی شرط اخلاص کا ہونا ہے۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل خالصتاً اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا جائے، اس میں ریا، اس میں شہرت، اس میں نام و نمود جیسی کوئی غرض فاسد شامل نہ ہو۔ حج سے مقصود صرف اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور اس کی خوشنودی، کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمارے محبوب ہیں، ہمارے مالک ہیں، ہمارے خالق ہیں، ہمارے رب ہیں، انہوں نے ہم پر یہ فریضہ عائد کیا ہے اتنے مال کی صورت میں، اب ہم اس کے فرض کو، اس کے حکم کو، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ادا کریں۔ تو اول شرط، پہلی شرط اخلاص نیت کا ہونا۔ اس لیے ہم اپنے اس عمل میں، حج کے اس عمل میں بار بار اپنی نیت کو ٹٹولیں گے، بار بار تجدید اخلاص کرتے رہیں گے۔ تجدید اخلاص کی ایک بڑی عجیب و غریب دعا قرآن پاک میں تعلیم دی گئی۔ اگر ہم اس دعا کو، اس کے مضمون، اس کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے مانگتے رہیں، اخلاص پیدا ہوتا رہے گا اور وہ عمل خالص رہے گا۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو اپنا سارا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے۔ اب میری توجہ، میرا مقصود لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میں نے تو اپنا سارا رخ اس ذات کی طرف پھیر لیا ہے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، حنیفاً، ہر طرف سے کٹ کٹا کر پوری یکسوئی کے ساتھ میری توجہ ایک ہی ذات کی طرف،
اور میں اللہ کی ذات کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات میں شرک کرنے والوں میں سے ہرگز نہیں ہوں۔ وما انا من المشرکین انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ یہ قرآن کریم کی دعا ہے۔ اس دعا کو اس کے معنی، اس کے مطلب کے استحضار کے ساتھ ساتھ عمل سے پہلے اس کو مانگنا چاہیے۔ اس سے اس عمل میں کامل اخلاص کی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ تو حج مبرور کی پہلی شرط وہ حج اللہ کی رضا کے لیے ہو، من حج للہ۔ دوسری شرط فلم یرفس ولم یفسق۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس حج میں کسی قسم کی بے حیائی کا کام نہ کرے۔ یہ جو فلم یرفس کا لفظ ہے، یہ وہی لفظ ہے جو قرآن مجید میں جس میں احرام شروع کرنے پر پابندی کے طور پر ذکر فرمایا گیا تھا، فلا رفس الحج اشہر معلومات۔ حج کے چند گنتی کے مہینے ہیں، فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں میں احرام باندھ کر اپنا حج شروع کر لیا، اپنے اوپر حج لازم کر لیا، یعنی احرام اس کا شروع ہو گیا، تو اب یاد رکھیے فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اب 3 باتوں کی حج میں کوئی گنجائش نہیں۔ ان 3 باتوں میں سے کسی قسم کی کوئی بات بھی حج میں نہیں پائی جانی چاہیے۔ یہ قرآن پاک کی ایسی تعبیر ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال۔ علماء جانتے ہیں اس لا کو لائے نفی جنس کہتے ہیں، یعنی یہ ایسا لا ہے جو بتاتا ہے کہ اب آنے والی جو چیز بیان کی جا رہی، اس کی جنس کا کوئی فرد بھی، ادنا سے ادنا حصہ بھی اس عبادت کے اندر موجود نہیں ہونا چاہیے۔ فلا رفث، کسی قسم کی بے حیائی کا کوئی کام نہ ہو، ولا فسوق، اور کسی قسم کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو، ولا جدال، اور کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو۔ حج کے دوران جھگڑا، لڑائی جھگڑا، الجھنا، غصہ کرنا، ان چیزوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جب ہم حج کے سامان کی تیاری کریں تو اس بات کا خوب خیال کریں 3 چیزیں گھر میں چھوڑ کر جائیں اور 2 چیزیں ساتھ لے کر جائیں۔ بعض چیزیں ایسی ہیں اگر ہم یہاں چھوڑ کے چلے جائیں تو وہاں بھی مل جاتی۔ اگر چھتری یہاں سے نہیں لے گئے، مکہ المکرمہ سے بھی چھتری خریدی جا سکتی ہے۔ یہاں کوئی ضروریات زندگی میں سے چیز نہیں ملی، وہاں مل جائے گی۔ لیکن بعض چیزیں یہیں سے، پاسپورٹ یہیں سے لے جانا پڑے گا، وہاں نیا پاسپورٹ نہیں ملے گا۔ پاسپورٹ، کرنسی، پیسوں کا انتظام یہیں سے کر کے جانا پڑے گا۔ اسی طرح حج کی اس تیاری میں روحانی طور پر اس عمل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اپنے حج کو حج مبرور بنانے کے لیے قرآن و سنت کی تعلیمات کا خلاصہ اللہ کے ایک برگزیدہ بندے نے اپنے سادہ لفظوں میں بیان فرمایا۔ 3 چیزیں ساتھ لے کر جانی اور 2 چیزیں گھر چھوڑ کر جانی۔ 2 چیزیں ساتھ لے کر جانی اور 3 چیزیں گھر چھوڑنی۔ آرام، طعام اور غصہ گھر چھوڑ کر جانا۔ آرام، طعام اور غصہ ہرگز پوری طرح اپنے بیگ، بریف کیس اور اپنے ہر قسم کی جہاں بھی چیز یہ چھپ سکتی ہو نا جی، یہ اچھی طرح تلاشی لے لیجئے۔ خواتین اپنے پرس کی بھی تلاشی لے، یہ 3 چیزوں میں سے کوئی چیز ساتھ تو نہیں جا رہی۔ آرام، طعام اور غصہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہاں آرام نہیں ملے گا، آرام ضرور ملے گا، اور طعام بھی اللہ تعالیٰ یہاں سے بڑھیا عطا فرمائیں گے۔ لیکن جہاں کہیں اپنے مزاج سے ہٹ کر یا کہیں کوئی بے آرامی یا کہیں مجاہدہ یا مشقت برداشت کرنی پڑے تو یہ چیز ساتھ نہ ہو، یہ ہماری نیتوں میں نہ ہو کہ خوب آرام کریں گے۔ اور یہ سفر، یہ مجاہدے کا سفر ہے، اس میں احرام کی پابندیاں برداشت کرنی پڑیں گی، اس میں اللہ کے لیے غم سہنا پڑے گا، احرام کی خلاف ورزیوں سے بچنا پڑے گا۔ اس لیے آرام، طعام اور غصہ یہی چھوڑ کے چلے جائیں۔
اور دو چیزیں ساتھ لے جانی، حوصلہ اور سخاوت، برداشت، حلم اور حوصلہ بہت زیادہ ہو، قدم قدم پہ حوصلہ ہو، ذرہ برابر بھی ناگواری اور غصہ قریب نہ آئے، کسی سے کوئی جھگڑا نہ ہو، الجھن نہ ہو، اور سخاوت، سبحان اللہ اتنا جامع لفظ ہے۔ سخاوت اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کی صفات میں سے خاص ممتاز صفت ہے۔ دیکھو بہت ساری چیزیں انسان کے باطن میں چھپی رہتی، وہ ظاہر نہیں ہوتی، جیسے اللہ تبارک و تعالی کی خشیت ہے، انابت ہے، تواضع ہے، یہ باطن کی ایسی دولت ہے، یہ اندر کی دولت ہے، اس کو چھپایا بھی جا سکتا ہے، یہ چھپی رہتی، لیکن ولایت کی یہ صفت یعنی سخاوت ایسی ہے، اس سے ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقبول بندوں میں سے۔ سخاوت، اس سخاوت میں کھانے پینے، صدقات وہ بھی شامل ہیں، اور باقی معاملات میں بھی کمزوروں کو ترجیح دینا، دوسروں کو آگے رکھنا، یہ بھی سخاوت میں داخل۔ بسوں میں سوار ہوتے وقت، ایئرپورٹ پر، دوسری چیزوں میں، کھانے میں، پینے میں، تمام معاملات میں دوسروں کو جس نے ترجیح دی، اپنے آپ کو پیچھے رکھا، اس نے سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ یہ جتنا جتنا سخاوت کا مظاہرہ کرتا جائے گا، اس کا حج مبرور ہوتا چلا جائے گا، اور اس کے درجات بلند ہوں گے، اور اس کا حج انتہائی نیکیوں سے بھرا ہوا حج ہو۔ تو یہ بڑی قیمتی نصیحت، آرام، طعام اور غصہ گھر میں چھوڑ کر جانا، اور حوصلہ اور سخاوت ساتھ لے کر جانا۔ اللہ سبحانہ و تعالی عالم الغیب والشہادہ ذات، اللہ تبارک و تعالی سے کون سی چیز مخفی ہے؟ بندوں کے دلوں میں گزرنے والے خیالات اور آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔ اللہ تعالیٰ نے جو پابندیاں لگائی احرام کے حوالے سے، دیکھیے یہ کام نہیں کرنے قیامت تک کے لیے، تو ان خاص پابندیوں کا الگ سے ذکر کرنا، اس میں اشارہ ہے اس بات کا کہ اس حوالے سے چونکہ بار بار نوبت آئے گی اپنے آپ پر کنٹرول کرنے کی، لہذا اس کا خاص خیال رکھا جائے۔ تو پہلی شرط حج مبرور بننے کے لیے حدیث میں وہ حج خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو۔ دوسری شرط اس میں کوئی بے حیائی کا کام نہ ہو۔ اس میں بعض وہ پابندیاں ہیں جو شوہروں پر عائد ہوتی ہیں، ان کی ازدواجی زندگی کے حوالے سے وہ حج کی کتابوں میں لکھی ہوئی، اور اس کے علاوہ اپنی نگاہ کی، اپنے دل کی حفاظت کرنا، اپنے حیا، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا، یہ بھی اس میں داخل۔ ولا فسوق، اور کسی قسم کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو۔ جو احرام کی پابندیاں، جیسے احرام پہننے میں ان باتوں کا خیال کرنا، یہ ساری پابندیاں، یہ احکامات ہیں، ان کا خیال کرنا، اگر ان میں سے کسی پابندی کو توڑا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، اب پابندیاں عائد ہو جاتی۔ دیکھیے اس تکبیر تحریمہ کے بعد اب ادھر ادھر متوجہ ہونے کی اجازت نہیں، کلام کی اجازت نہیں، سلام کی اجازت نہیں، کھانے پینے کی اجازت نہیں، چلنے پھرنے کی اجازت نہیں، پابندیاں آ گئی نا۔ اسی طرح احرام بھی ایسی چیز ہے جس کے بعد حاجی پر، احرام والے پر چند پابندیاں عائد ہو جاتی، ان پابندیوں کا خیال رکھنا واجب ہے۔ ان پابندیوں کو توڑ دینا جان بوجھ کر یہ گناہ ہے۔ اگر عذر کی وجہ سے ٹوٹی، گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن اس کی کوئی نہ کوئی جزا، کوئی نہ کوئی سزا شریعت کی طرف سے مقرر۔ بغیر عذر کے اگر کسی نے کوئی احرام کی خلاف ورزی کی، گناہ بھی ہوگا اور جزا بھی لازم ہوگا۔ تو وہ گناہ جو حرم سے باہر ہو، اس میں بھی شناعت، اس میں بھی قباحت موجود ہے، لیکن اگر وہی گناہ اللہ کے حرم میں، وہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں وہاں ہو، تو اس کے اندر شناعت، اس کی قباحت اسی طرح بڑھ جاتی ہے جیسے ایک نیکی 1,00,000 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے وہاں اس بات کا بہت خیال کر۔
احرام کی پابندیاں، حرم کی پابندیاں، ان باتوں کا خیال رکھنا، اور اس کے علاوہ باقی جتنے گناہ ہیں وہ عام حالت میں بھی گناہ ہیں اور احرام کی حالت میں اس کی شدت اور زیادہ بڑھتی. جھوٹ بولنا ویسے بھی گناہ احرام کی حالت میں اور زیادہ کبیح ہو جاتا ہے. غیبت کرنا ویسے بھی گناہ احرام کی حالت میں اور زیادہ کبیح ہے. چوری کرنا ویسے بھی گناہ احرام کی حالت میں اور زیادہ کبیح. کسی کو تکلیف پہنچانا ویسے بھی گناہ احرام اور حرم میں اس کی قباحت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی رئیس المفسرین کہلاتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے خاص دعا فرمائی تھی، اے اللہ میرے ابن عباس کو اپنی کتاب کا علم عطا فرما دو، کتاب اللہ کا علم عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ایسا علم عطا فرمایا، ایسے مفسر تھے کہ رئیس المفسرین کہلاتے. آپ آخر عمر میں مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر طائف چلے گئے. آپ کا مزار، آپ کی قبر اطہر طائف میں ہے، اور طائف جانے کی وجہ یہ تھی، فرمایا کرتے تھے میں حرم سے باہر رہ کر 70 گناہ کروں، میں حرم سے باہر رہ کر 70 گناہ، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا، اس سے بہتر ہے کہ میں حرم میں رہ کر ایک گناہ کو، یعنی حرم کا گناہ قباحت میں بہت زیادہ بڑا ہوتا. اس لیے پوری عظمت کے ساتھ، احترام کے ساتھ کہ یہ وہ حدود ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیج کر حضرت ابراہیم کے علیہ السلام کے ذریعے سے مقرر فرمائی. یہاں کی حدود، یہاں کا حرم ہونا، اس کے نشانات، یہاں کے میقات، یہاں کی پابندیاں، یہ سب چیزیں پہلے سے چلی آ رہی. حرم کا احترام بہت ضروری. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کے شاعر کی جس نے تعظیم کی، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا دل متقی ہے اور پرہیزگار ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان خاص نشانیوں کی عظمت اور حرمت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. حدیث کا ترجمہ یہ ہے جس میں گویا حج مبرور کی وضاحت کر دی گئی. جس شخص نے بھی اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور حج کے دوران کسی قسم کی بے حیائی کا کوئی کام نہیں کیا اور اس نے کوئی اللہ تعالی کی نافرمانی نہیں کی، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج کے بعد گناہوں سے پاک صاف ہو کر ایسے واپس لوٹے گا جیسے آج ہی اس کی ولادت ہوئی. جیسے بچہ گناہوں سے بالکل پاک ہوتا ہے، اسی طرح حاجی بھی گویا ایک نئی ولادت کے ساتھ، جسمانی ولادت تو اس کی پہلے ہوئی لیکن گویا ایسی روحانی ولادت ہوئی کہ اس کا جسم، اس کی روح ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو کر واپس آئی. اور جو ایسا پاک ہو جس پر کوئی گناہ نہ ہو، وہ اللہ کے خاص مقبول بندوں میں سے، اولیاء اللہ میں سے ہے. اس لیے میرے بھائیوں، ہم اس سفر کو اس کے آداب اور مسائل کا خیال رکھتے ہوئے قیمتی بنا لیں. میں یہ بھی عرض کیا کرتا ہوں، مختصراً عرض کر دوں، ہماری زندگی کے دنیاوی کاموں میں بعض کام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم روزانہ کی بنیاد پہ انجام دیں، جیسے غسل کرنا روزانہ کی بنیاد پر، کپڑے تبدیل کرنا روزانہ کی بنیاد، اس میں ہماری ٹینشن، ہماری فکر اتنی نہیں ہوتی. بعض کام ہفتے کی بنیاد پہ ہوتے، بعض سودا سلب گھر میں لانا ہوتا ہے ہفتے کے بعد، اتوار کے دن ہم کام کرتے، جیسے خط بنانا یا دوسری چیزیں. بعض کام ماہانہ بنیادوں پر ہوتے، جیسے بلوں کی ادائیگی ہے، پیمنٹ کرنا، دودھ والے کا بل، فلاں کا بل، فلاں، یہ ماہانہ بنیاد ہوتی. بعض کام سالانہ بنیادوں پر ہوتے. بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو سالانہ بنیادوں، لیکن زندگی کے کاموں میں دو کام ایسے ہوتے ہیں جو لائف ٹائم کام کہلاتے، ان کے اثرات موت تک، موت کے بعد تک، آخر تک ہے. ان میں سے ایک مکان بنانا، ایک ہوتا ہے کرائے پر لینا، یہ تو بدلا جاتا ہے، لیکن جب آدمی کسی جگہ کو منتخب کر کے مکان اپنی رہائش کے لیے تعمیر کرتا ہے تو یہ سوچ کر کب انشاءاللہ جینا مرنا یہی ہوگا. اس لیے وہ مکان کی تعمیر میں بہت خیال رکھتا ہے، جگہ کا انتخاب، علاقے کا انتخاب، اس کا نقشہ بنانا، اس کے لیے اہتمام،
یہ ساری چیز، کیونکہ یہ مکان بنانا یہ روز روز نہیں ہوتا کہ آج بنائیں گے کل پھر بنا لیں گے، یہ بچوں کے گھروندے تھوڑی، یہ تو زندگی بھر رہنے کے لیے بنایا جائے۔ تو بتائیے اس میں آدمی کا اہتمام زیادہ ہوتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور پوری ملازمت کے زمانے میں وہ پینشن کا اور جی پی فنڈ کا انتظار کرتا رہتا کب اتنے پیسے آئیں اور ہم اپنا مکان بنائیں، رہائشی بنائیں۔ اس لیے اس میں بڑا اہتمام اور بہت چیزوں کا خیال رکھا جائے۔ اسی طرح ایک کام اور ہے، وہ بھی لائف ٹائم، وہ ہے شادی اور نکاح کرنا۔ نکاح بھی ماہانہ یا سالانہ بنیادوں پہ نہیں ہوتا، یہ بھی لائف ٹائم کہ اب جہاں نکاح ہوگا انشاءاللہ تعالی زندگی گزرے گی۔ تو اس میں کتنا اہتمام ہوتا ہے، اس میں حالات کو پرکھنا، استخارہ بھی، دعائیں بھی، اس میں چھان پٹک بھی، اس میں ساری چیزوں کو دیکھا جاتا۔ تو اسی طرح عبادات میں روزانہ کی عبادات نماز ہے، بعض عبادات ہفتے کی بنیاد پر ہوتی، جیسے جمعے کی عبادت ماہانہ بنیادوں پر، بعض سالانہ بنیادوں، رمضان مبارک 1 سال کے بعد آتا ہے۔ لیکن حج ایسی عبادت ہے جو پوری زندگی کے لیے، لائف ٹائم کے لیے ایک مرتبہ اللہ تعالی نے فرض کی۔ اس لیے اس حج کی عبادت میں ہمارا اہتمام، ہماری فکر بھی اسی قدر ہونی چاہیے جیسے اس عبادت کو رکھا گیا ہے زندگی کے ایک مرتبہ۔ تو یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں نے اس حج کی اہمیت کے حوالے سے عرض کی ہے۔